خدا باپ اور بیٹے اور القدس کے نام سے آمین۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کا شکر کریں جس نے آج کا یہ خوبصورت دن ہماری زندگی میں بڑھا دیا۔ تو آئیے عزیزو، ہم آج کے دن کا آغاز بائبل مقدس میں سے پاک ماں کلیسیا کی چنی ہوئی تلاوتوں سے کرتے ہیں۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت حکمت کی کتاب، اس کا 3 باب، پہلی آیت سے لے کر 9ویں آیت تک۔ پر راستکاروں کی روحیں خدا کے ہاتھ میں ہیں اور عذاب انہیں نہ چھوئے گا۔ جاہلوں کی نگاہ میں وہ گویا مر گئے اور ان کا انتقال بدبختی سمجھا گیا، اور کہ ان کا ہم سے چلا جانا ہلاکت کی طرح تھا، لیکن وہ سلامتی میں ہیں۔ اور گو آدمیوں کے نزدیک انہوں نے دکھ اٹھایا تو بھی بقا ان کی پوری امید تھی، اور تھوڑی سی تادیب کے بعد انہیں بڑا ثواب حاصل ہوگا، کیونکہ خدا نے انہیں آزمایا اور اپنے لائق پایا۔ اس نے انہیں سونے کی طرح بھٹی میں تایا اور انہیں سوختنی قربانی کی مانند قبول کیا، اور ان کے امتحان کے وقت وہ بھوسے میں چنگاریوں کی مانند دوڑ دوڑ کر چمکیں گے۔ وہ قوموں کی عدالت کریں گے اور امتوں پر حکمران ہوں گے، اور خداوند ابد تک ان پر مسلط ہوگا۔ جو اس پر توکل کرتے ہیں وہ اس کی وفا محسوس کریں گے، اور اس کے وفادار محبت میں اس کے ساتھ رہیں گے، کیونکہ فضل اور رحمت اس کے برگزیدوں کے واسطے ہے، اور وہ اپنے مقدسوں کی نگہبانی کرے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، آئیے ہم خداوند اپنے خدا کی حمد و تعریف کریں۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا زبور نمبر 125۔ جو خداوند پر توکل کرتے ہیں وہ کوہ سیہون کی مانند ہیں، جو ہلتا نہیں بلکہ ابد تک قائم ہے۔ یروشلم پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے، یوں ہی خداوند اپنی امت کو گھیرے ہوئے ہے، اس وقت اور ابد تک، کیونکہ شریروں کا عصا صادقوں کے بکھرے پر پائیدار نہ رہے گا۔ ایسا نہ ہو کہ صادق لوگ بدی کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائیں۔ اے خداوند، نیکوکاروں اور راست دلوں کے ساتھ نیکی کر، لیکن جو اپنی ٹیڑھی راہوں کی طرف پھر جاتے ہیں خداوند انہیں بد کرداروں کے ساتھ ہی باہر نکال دے۔ اسرائیل پر سلامتی ہو۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ نعرہ حمد۔ تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھیں اور تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ ہاللویا۔ میرے عزیزو، آئیے ہم آج کا انجیلی اقتباس سنتے ہیں۔ انجیل مقدس بمطابق مقدس لوکا، اس کا 9واں باب، 23ویں آیت سے لے کر 26ویں آیت تک۔ پھر اس نے سب سے کہا کہ اگر کوئی میرا پیرو بننا چاہے تو خود انکاری کرے اور ہر روز اپنی صلیب اٹھائے اور میرے پیچھے ہو لے، کیونکہ جو کوئی اپنی جان بچانا چاہے وہ اسے کھوئے گا، مگر جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوئے وہ اسے بچائے گا۔ کیونکہ آدمی کو کیا فائدہ ہے اگر تمام دنیا حاصل کرے مگر اپنے آپ کو کھو دے اور اپنا نقصان اٹھائے۔ کیونکہ وہ جو مجھ سے اور میری باتوں سے شرمائے گا، ابن انسان بھی اس سے شرمائے گا جب وہ اپنے اور اپنے باپ اور پاک فرشتوں کے جلال کے ساتھ آئے گا۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔